السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم و فضل سے اس سال حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب میں یہ سعادت حاصل کر کے واپس پاکستان پہنچا تو دوست احباب نے مبارکباد دی اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا۔ تو الحمدللہ یہ تجربہ بہت اچھا رہا۔ آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ ہمارا حج کا تجربہ کیسا رہا، تاکہ جو ساتھی جو دوست ابھی جانا چاہتے ہیں ان کو میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اپنے حج کے سفر کو میرے اس تجربے کی روشنی میں مزید آسان اور بہتر بنا سکیں۔ دیکھیں، ہمارا جو حج ہے یہ سرکاری حج اسکیم کے تحت تھا اور اس مرتبہ حکومت پاکستان نے شارٹ حج پیکیج بھی انٹروڈیوس کروایا تھا، جو کہ 22 سے 25 دن پر مشتمل تھا۔ اسی طرح جو روایتی حج پیکیج ہے جو 38 سے 42 ڈیز پر تھا وہ بھی تھا، تو یہ شارٹ پیکیج کے ذریعے ہم گئے۔ تو اس مرتبہ حکومت پاکستان نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ پاکستان حج ایپ انٹروڈیوس کروائی۔ اس حج ایپ اپلیکیشن کے تھرو ہمیں وہ تمام معلومات حج پر جانے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو گئی، جیسے حج کا جو تربیتی کیمپ تھا اس حوالے سے انفارمیشن، ہمارا جو ویزا تھا اس کی انفارمیشن، نے حفاظتی انجیکشنز وغیرہ لگوانے تھے اس کی انفارمیشن، اور ہمارا جو مکہ میں قیام تھا اس ہوٹل کا ایڈریس، اس کا نمبر، اس کی انفارمیشن، اسی طرح جو مدینہ میں ہماری ٹکٹ، بورڈنگ پاس، ایوری تھنگ اس حج اپلیکیشن کے تھرو انفارم کیا جا رہا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حج اپلیکیشن نے بھی حج کے مراحل کو آسان کیا، اور اسی طرح جو سعودی حکومت ہے اس نے بھی 2 حج اپلیکیشنز انٹروڈیوس کروائی تھی۔ ایک وہ تھی جس کے ذریعے ہمیں اپنے بایو میٹرکس کروانے تھے اور اپنا ویزا پروسیس مکمل کرنا تھا، اور دوسرا نسخ اپلیکیشن تھی جس کے ذریعے ہمیں وہاں پر خاص طور پہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، وہاں کی زیارت کے لیے ٹائم لینا ہوتا ہے، وہ اس سے ہمیں لینے میں آسانی ہوئی۔ اسی طرح باقی انفارمیشن بھی اس حج اپلیکیشن کے تھرو مل رہی تھی۔ ایک تو یہ ہمیں حج اپلیکیشن کی بنیادی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ دوسرا، مکہ میں ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا۔ جو ہوٹل کا قیام تھا، انہوں نے پہلے سے ہمارے جو روم میٹس تھے ان کے نام ہمارے ہوٹل کے کمرے کے باہر ڈسپلے کیے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے حج فلائٹس آ رہی تھیں حاجیوں کو وہاں پر سعودی حکومت ریسیو کرتی تھی، وہاں پر پاسپورٹ لے لیے جاتے تھے اور سامان بھی لے لیا جاتا تھا، اور آپ نے صرف اپنا ہینڈ بیگ لے کر بس میں سوار ہونا تھا، اور آپ کی بس جو تھی وہ آپ کو آپ کے متعلقہ ہوٹل تک پہنچا دیتی تھی، اور پھر اسی طرح آپ کا سامان وہاں پر پہنچ جاتا تھا۔ ہمیں عزیزیہ کے علاقوں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری حج اسکیم کے تحت جاتے ہیں زیادہ تر حاجیوں کو، ویسے تو بطا قریش کا علاقہ بھی ہے، وہاں پر بھی کچھ حاجی ٹھہرے تھے، لیکن جو زیادہ تر تعداد ہے حاجیوں کی، ان کو عزیزیہ کے علاقے میں، جو کہ حکومت پاکستان نے ہوٹلز ہائر کیے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو قیام۔ اچھا، پھر اسی طرح ہوٹل کے باہر ہماری شٹل سروس تھی جو ہمیں ہوٹل سے حرم یعنی کہ کعبہ لے جاتی تھی، کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے، یہ ساری چیزیں یقین تمام حاجی وقت کے ساتھ ان کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ 5 دن جو حج کی خاص 5 دن ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں گا۔ دیکھیں، پہلا دن ہے 8 ذی الحج کو، جب حاجیوں نے منی جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں 7 ذی الحج کی رات کو، کہ رات کو کسی وقت پچھلے پہر 2 بجے 3 بجے ہم آپ کو منی لے جائیں گے، اور حاجیوں کو اعلان کر دیا گیا ہوٹل میں کہ آپ تیار ہو جائیں۔ ہمارے ہوٹل میں جو بس آئی وہ صبح فجر کی نماز کے بعد آئی، اور ہم چونکہ تیار تھے اور اس تیاری کے بعد بالکل اس انتظار میں تھے کہ بس آئے اور ہمیں منی لے جائے۔ اب منی جو ہے یہ مکہ سے تقریباً کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خیموں کا شہر ہے، خیموں کی بستی ہے، جسے سٹی آف ٹینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 20 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس سارے علاقے میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب خیمے لگائے گئے ہیں جو کہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں، اور وہاں پر حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور تقریباً 30 لاکھ حاجی وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، ان کے قیام کا بندوبست ہے۔ تو اس کو خیمہ بستی بھی کہتے ہیں، اس کو سٹی آف ٹینٹس بھی کہتے ہیں، اور ہمیں یعنی کہ حاجیوں کو یہاں 3 دن قیام کرنا ہوتا ہے۔
تو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ہمیں ہمارے ہوٹل سے لے گئے اور وہاں ہمیں ظہر سے پہلے چونکہ پہنچنا ہوتا ہے 8 ذی الحج کو. تو قیام اچھا تھا. یہاں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ان کیمپس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. کچھ اے کیٹیگری کے ہیں, کچھ بی کے, سی کے, ڈی کے. تو اس میں سعودی حکومت آپ کے پیکیج کے مطابق آپ کو وہ خیمے الاٹ کرتی ہے. آپ کو مکتب نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کا جس جگہ پر خیمہ ہے اس کی جو اسٹریٹ ہے اور اس خیمے کا جو نمبر ہے وہ اس پول کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے تاکہ حاجیوں کو اپنا خیمہ تلاش کرنے میں آسانی ہو. اگر وہ وہاں سے آگے بھی جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ پول نمبر اور اس خیمے سے آپ اپنا خیمہ تلاش کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. تقریباً تمام حاجی ظہر کی نماز سے پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ نے یہاں پر 5 نمازیں ادا کرنا ہوتی ہیں اور اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے آپ 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے لیے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. تو تمام پاکستانی حاجیوں کو, سرکاری حاجیوں کو اس دفعہ ٹرین کی سہولت میسر تھی. ہمیں بھی ٹرین کا انہوں نے وہ بینڈ دے دیا تھا جس کے اوپر اسٹیشن لکھا ہوا تھا. 3 اسٹیشن تھے, اسٹیشن نمبر 1, 2 اور 3. تو ہمارا اسٹیشن 1 تھا تو اس اسٹیشن سے ہم عرفات کے لیے بیٹھے فجر کے وقت اور وہ تقریباً 15 منٹ کا سفر ہے. تو پیدل بھی کچھ حاجی جاتے ہیں لیکن ہم ٹرین پر ذریعے پہنچے. اور عرفات آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا میدان ہے, وہاں پر بھی خیمے ہیں. وہاں آپ نے تقریباً ظہر سے مغرب تک کا وقت جو ہے وہ گزارنا ہے. وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہیں. وہاں مسجد نمرہ ہے, ہم نے کوشش کی کہ مسجد نمرہ کے اندر جا کر نماز ادا کر سکیں, حج کا خطبہ سن سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ تقریباً اس سال 19-20 لاکھ حاجی تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہنچے. تو اندر جانا ممکن نہیں تھا لیکن ہم مسجد کے باہر ہمیں جگہ ملی تو ہم نے وہاں بیٹھ کر حج کا خطبہ سنا. اور پھر وہ جو جبل رحمت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کا ارشاد فرمایا تھا, تو حاجیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس پہاڑ پر بھی پہنچا جائے یا اس پہاڑ تک پہنچا جائے. تو ہم نے بھی یہ کوشش کی, ہم اس کے قریب پہنچے اور وہاں بہت ساری ایک خاص منظر ہوتا ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو خاص دعاؤں کا وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عصر اور مغرب کے درمیان ہے. حالانکہ اس سال بہت گرمی تھی لیکن مغرب سے تھوڑا وقت پہلے وہاں پر تیز ہوا چلی اور ایک خاص قسم کی طلسماتی سی فضا قائم ہو گئی اور ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بالکل نیچے آ کر حاجیوں کی دعائیں سن رہا ہے. اور تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ جو آسمان کا رنگ تھا وہ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ وہ تبدیل ہوا ہے اور بڑا ہی جذباتی قسم کا, روحانی قسم کا منظر تھا. خواتین اور مرد حضرات میدان میں آ کر پہاڑ کے اوپر اپنے خیموں سے باہر آ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اسے یوم دعا بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کرنی. تو اس حوالے سے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مرکزی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو پھر آپ اکٹھی پڑھیں, اور اگر آپ نے اپنے خیمے میں جماعت کروانی ہے یا آپ نے انفرادی طور پر نماز ادا کرنی ہے تو پھر یہاں پر دونوں رائے ملتی ہیں کہ آپ عصر اور ظہر کی اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ان کو علیحدہ علیحدہ ان کے وقت کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس مسئلے کی بحث میں نہیں ہم جاتے کیونکہ جب ہم جا رہے تھے تو اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے رائے لی گئی تو دونوں طرح کی ہمیں رائے ملی. یہ ہے کہ مغرب تک آپ نے یہاں پر قیام کرنا ہے. ہم نے بھی قیام کیا. جیسے سورج غروب ہوا تو پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے جہاں آپ نے کھلے آسمان تلے رات گزارنا ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی مغرب کی نماز ہم نے چونکہ یہاں نہیں ادا کرنی, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اکٹھی پھر مزدلفہ کے میدان میں جا کر ادا کرنا ہوتی ہے. تو بہت سارے حاجی پھر مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد پیدل ہی چل پڑتے ہیں. یہاں سے یعنی کہ عرفات سے مزدلفہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا بنتا ہے. تو ٹرین کی سروس بھی تھی, بسوں پر بھی لوگ جاتے ہیں, تو دونوں طرح سے.
تو ہمارے پاس چونکہ ٹرین کا ٹکٹ تھا یا ایک طرح سے فیسلٹی تھی تو ہم ٹرین کے ذریعے گئے، اور ٹرین میں سوار ہونے کے لیے ہمیں کچھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا وقت لگا، کیونکہ رش خاصا ہوتا ہے اور یہ کوئی 10-15 منٹ میں ٹرین وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اب وہاں جا کر جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے حاجی جو بسوں کے ذریعے آتے ہیں، وہ چونکہ رنگ روڈ ہے اور رنگ روڈ کے درمیان یہ مزدلفہ کا میدان ہے، تو وہ جہاں ان کو بسز اتارتی ہیں وہیں وہ نیچے اتر کر اس میدان میں پڑاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، ان کو جگہ نہیں ملتی اور وہ پھر پریشانی ان کو تھوڑا فیس کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح جو ٹرین کے ذریعے آتے ہیں وہ ٹرین اسٹیشن سے نکلنے کے ساتھ ہی فوری طور پر اس میدان میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی رش ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ اس میدان میں تھوڑا اندر کی طرف جائیں، تھوڑا آپ پیدل سفر کریں تو آپ کو جگہ مل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی جگہ مل گئی، اور اس حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مزدلفہ کے میدان میں آپ کو کھانے کا شاید مسئلہ ہو سکتا ہے، کھانا نہیں ملتا، یا آپ اپنا جو کھانا ہے وہ عرفات سے ساتھ لے کر کیری کر کے آئیں اور خشک چنے رکھ لیں، پانی رکھ لیں۔ لیکن ہمارا یہ تجربہ ہے، اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہاں کچھ بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر کھانا پینا پانی ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اپنی چٹائیاں آپ ساتھ لے کر چلیں۔ تو ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ آپ چٹائی اگر کوئی ہلکی سی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ضرور لے جائیں، لیکن وہاں پر سعودی حکومت نے نیچے کارپٹ یا کلین بچھائے ہوئے تھے اور ہمیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ وہاں پر کھلی جگہ مل گئی۔ یہاں پر ہم نے کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور کنکریوں کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا تھا سنا تھا وہ یہ ہے کہ 49 کنکریاں آپ نے مارنا ہوتی ہیں اگلے دنوں میں، اور آپ کم از کم 70 کنکریاں چنیں۔ تو 70 کیوں؟ تو 70 اس لیے کہ ایکسٹرا آپ ساتھ رکھ لیں، خدا نخواستہ کوئی کنکری گر جاتی ہے، کوئی گم ہو جاتی ہے، کوئی آپ کی وہ ٹارگٹ پر نہیں لگتی، تو پھر آپ کے پاس ایکسٹرا ہونی چاہیے۔ تو یہاں آپ نے کنکریاں بھی چننی ہیں، اور کنکریوں کا تجربہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ان کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے، وہاں پر جگہ جگہ کنکریوں کا سٹاک ہوتا ہے، تو آپ وہ مناسب سائز کی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی تھیلی میں یا بوٹل میں، جو یہی عام پانی والی منرل واٹر والی بوتل ہوتی ہے، اس میں لوگ وہ کنکریاں بھر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہاں پر عبادت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا، آسمان ہوتی ہے، آپ تھکے ہوتے ہیں، بعض لوگ پیدل سفر کر کے آتے ہیں۔ یوم عرفات والے دن وقوف عرفہ میں آپ لوگوں کو ظاہر ہے وہاں پر پہاڑی کے اوپر جانا ہوتا ہے یا مسجد نبرہ کے قریب، تو تھکاوٹ کے بعد آپ یہاں آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں نیند بہت مزے کی آتی ہے، اور یہاں پر لوگ کھلے میدان کے نیچے بلا تخصیص کے مرد ہے یا خاتون ہے وہ قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بڑا روحانی قسم کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں آپ نے پھر مغرب اور عشاء کی نماز اسی جگہ پر اکٹھی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے جانا ہے اگلے مناسک حج کی طرف، اور وہ ہے آپ نے رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو پہلے دن کنکریاں مارنی ہیں۔ تو آپ نے جا کر وہ جو کنکریاں رات کو اکٹھی کی ہوتی تھیں ان میں سے 7 کنکریاں آپ نے بڑے شیطان کو مارنی ہیں، اور پھر اس کنکریوں کو مارنے کے بعد آپ نے واپس اپنے منی کے خیموں میں آنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو مزدلفہ سے یا منی سے رمی کی طرف جمرات کی طرف جانے کے راستے ہیں وہ 3-4 راستے ہیں۔ وہ نقشہ اویلیبل ہوتا ہے، ہوٹلز کے اندر ڈسپلے کیا جاتا ہے، حج ایپ کے اوپر بھی وہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ وہ میپ دیکھ لیں، اور اسی طرح جو واپسی کا راستہ ہے وہ ایک ہے۔ تو یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنے والا یہ 4 فلور ہے۔ نیچے والا فلور، فرسٹ فلور، وہ جو پیدل حاجی آتے ہیں، دوسرا بھی اور تیسرا بھی، اور جو چوتھا فلور ہے وہ جو ٹرین کے ذریعے آتے ہیں تو وہ اوپر۔ تو اس طرح 4 مختلف فلورز پر یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر واپس نہیں آپ آ سکتے مار کر اسی راستے سے، آپ نے دوسرے راستے سے باہر آنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے، ورنہ وہ بھگدڑ مچنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی ہمارا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ جب کنکریاں مار جاتے ہیں تو وہ ایک بڑی دیوار ہے، کوئی 20-25 میٹر کی دیوار ہے، اور اس کے چاروں طرف سے لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحبان کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بہت سارے حاجی سٹارٹ میں وہ کنکریاں مارتے ہیں، تو اس جگہ پر وہ رش ہو جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا چند قدم آگے چلیں تو آپ کو سپیس مل جاتی ہے، اور اب آپ بآسانی اس کے قریب ہو کر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اور کنکریاں مار کر جب آپ منی واپس آتے ہیں، اس میں ہمارے خیمے جو تھے وہ اس جگہ سے تقریباً 2.5 کلومیٹر تھے پیچھے منی میں،
اور اسی جگہ سے ہمارا جو ہوٹل تھا وہ تقریباً 2.25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مینا میں خیموں میں جانے کی بجائے ہم ہوٹل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ قریب ہے, تو وہاں جا کر فریش ہو کر تھوڑا آرام کر کے تو دوبارہ پھر مینا آ جائیں. تو اسی دن پھر قربانی بھی ادا کرنی ہوتی ہے, اور وہ جو قربانی ہے ہم نے چونکہ سرکاری حج کے تحت گورنمنٹ کو یہ اس کے ڈیوز سبمٹ کروا دیے تھے, تو پھر آپ کی حج اپلیکیشن پر میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ادا کر دی گئی ہے, تو آپ باقی مناسک حج ادا کر سکیں. تو جب یہ میسج آتا ہے تو پھر آپ سر منڈاتے ہیں, اور اس میں جگہ جگہ انتظام ہوتا ہے. تو وہ سر منڈوانے کے بعد پھر آپ غسل کرتے ہیں, اور پھر آپ نے احرام کھول دینا, احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ کا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کعبے کا جو طواف ہے, طواف زیارہ جسے کہا جاتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. وہ آپ اسی دن بھی کر سکتے ہیں قربانی کے بعد, نہا دھو کر فریش ہو کر, اور آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے پہلے دن یہ ادا کیا. جب ہمیں یہ میسج آ گیا کہ آپ کی قربانی ادا کر دی گئی ہے, تو ہم نے احرام کھول کر غسل کیا, سر منڈوایا, اور پھر کعبے کے طواف کے لیے, طواف زیارہ کے لیے چلے گئے. اور وہاں بھی ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے دن ہی یہ طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پہلے دن آرام کر لیا جائے تو آپ دوسرے دن اگر کریں تو اس میں رش ذرا قدرے کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے دن 4تھے فلور پر جگہ ملی, اوپن ٹو اسکائی, وہاں پر ہم نے طواف کیا. اور پھر طواف کے ساتھ آپ نے سعی بھی کرنا ہوتی ہے, صفا مروہ کی. تو سعی والا جو پارٹ ہے وہاں پر چونکہ ایئر کنڈیشنڈ ہے, وہ کورڈ ہے, اور وہاں پر یہ سہولت ہے. لیکن جو طواف والا مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اوپن ہوتا ہے, وہاں پر رش بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی تھی. بہرحال صحیح کرنے کے بعد ہم اس رات تقریباً 12-1 بجے فارغ ہوئے, اور پھر وہاں سے ہم نے ٹیکسی کروائی اور مینا میں اپنے خیموں میں آ گئے. یہاں پھر آپ نے رات کو اسی طرح تہجد ادا کریں, دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے, مینا میں قیام کریں, اور پھر اگلے دن اٹھ کر آپ نے زوال کے وقت کے بعد 12 بجے کے بعد چھوٹے شیطانوں کو اور پھر اسی دن بڑے شیطان کو بھی, یعنی کہ تینوں شیطانوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ مینا کے خیموں سے قریب ہی ہوتا ہے, 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے, اور ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں, ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہم پہلے دن, یعنی کہ اس دن جس دن یہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھی, ہم ٹرین کے ذریعے گئے. ٹرین تقریباً بڑی آسانی سے مل گئی, اور اس میں کوئی رش بھی نہیں تھا, جگہ بھی آسانی سے مل گئی, تو ہم ٹرین کے ذریعے گئے. لیکن تیسرے دن یہ کنکریاں مار کر آپ پھر واپس مینا آ جاتے ہیں, اور تیسرے دن آپ نے آخری دن یعنی کہ دوبارہ سے ان تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں, اور وہ بھی زوال کے وقت کے بعد, یعنی کہ تقریباً 12:30 بجے کے بعد. تو تیسرے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پیدل چلتے ہیں. تو یہاں پر وہ پیدل جانے کے تقریباً 4 راستے ہیں. ان میں سے ایک راستہ ایسا ہے جو کورڈ ہے, جس کے اوپر چھت ڈالی گئی ہے, اور یہ سب کو نہیں آئیڈیا ہوتا, لوگ چھتریاں لے کر دوسرے راستوں سے, کیونکہ رش ہوتا ہے. تو اگر آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہے تو ریلوے ٹریک کے ساتھ یہ راستہ آپ اختیار کریں, تو آپ کو اس راستے میں ایک تو سہولت یہ ہے کہ آپ کے اوپر دھوپ نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ کہ راستے میں جگہ جگہ آپ کو پانی بھی میسر ہوتا ہے, اور آپ چھاؤں میں چلے جاتے ہیں. تو تقریباً یہ کوئی آدھے گھنٹے کا واک ہوتی ہے, کوئی 2-2.5 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے ہمارے خیمے سے. ہو سکتا ہے کہ بعض خیموں سے یہ فاصلہ زیادہ ہو, لیکن ہمارے خیموں سے یہ 2-2.5 کلومیٹر کا تھا. تو اس دن پھر ہم نے نیچے جو گراؤنڈ فلور پر ان تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں, اور کنکریاں مار کر پھر ہم ہوٹل آ گئے. اور پھر وہاں پر یہ آپ کے 5 دن حج کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جسے ہم شاید اس طرح کی گفتگو سے بیان نہیں کر سکتے. ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے, ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. اس کی لذت اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہوئے آپ حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. اور ہم بار بار یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی, اور یہ سارے جو مرحلے تھے, مناسک حج تھے, یہ ہمارے لیے آسان ہوئے. کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اگرچہ اس سال ہم سن رہے تھے بلکہ دیکھ بھی رہے تھے کہ گرمی کی شدت کے باعث حاجیوں کو کچھ مسائل کا, مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن الحمدللہ یہ ہمارا تجربہ بہت ہی اچھا رہا.
اور تمام مراحل بخوبی خیر و عافیت سے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد جو ایک اور حج کا اہم رکن ہے وہ ہے طواف وداع۔ تو ہم نے ابھی کچھ دن مکہ قیام کرنا تھا، تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے مکہ سے جانا ہو تو پھر آپ جاتے ہوئے طواف وداع کریں اور پھر مکہ سے رخصت ہوں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ دن ہیں تو طائف شہر کی زیارت کر کے آتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ زیارتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ مکہ سے طائف کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ایک طرح سے آپ کو طواف کر کے، طواف وداع کر کے اور پھر طائف جانا ہوتا ہے، اور پھر واپس آ کر آپ وہاں سے عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ طائف کے لیے ہم نے وزٹ کیا، زیارتیں کیں، اور پھر وہاں سے واپسی پر عمرے کی سعادت حاصل کی، اور پھر ایک مرتبہ پھر آخر میں جب ہم نے مکہ سے مدینہ آنا تھا تو طواف وداع کیا۔ تو مدینہ کے حوالے سے چونکہ ہمارا شارٹ پیکج تھا، ہمیں وہاں پر 4 دن کا قیام، 4 راتوں کا 3-4 راتوں کا قیام ملا۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جو ہوٹل کی فیسلٹی تھی وہ ہے تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کے الاٹمنٹ کے ایشوز ہمیں تھوڑا فیس کرنا پڑے۔ اگر حکومت پاکستان جس طرح مکہ میں انہوں نے پہلے سے حج اپلیکیشن کے تھرو الاٹمنٹ کر دی تھی، اگر یہاں پر بھی وہ کر دی جاتی تو شاید حاجی تھوڑا مزید فیسیلیٹیٹ ہوتے۔ بہرحال یہاں پر پھر ہمیں 3 راتیں گزارنا تھیں۔ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کا موقع ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری نصیب ہوئی، جو ریاض الجنہ ہے وہاں بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کا موقع ملا، اور پھر سامنے جنت البقیع میں زیارت کرنے کا موقع ملا، اور پھر جو مدینہ کے ارد گرد کی زیارتیں ہیں جس میں خاص طور پہ مسجد قباء ہے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے وضو کے ساتھ یہاں آ کر 2 نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر نوافل ادا کرنے کا موقع ملا۔ جو مسجد نبوی حرم کے قریب کی مساجد ہیں، مسجد علی ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد غمامہ ہے، مسجد بلال ہے، اور بھی اس طرح کی مساجد ہیں، تو ان کی زیارت کا موقع ملا۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ جو حج کا سفر تھا بہت ہی بابرکت اور آسان رہا۔ جزاک اللہ۔